بنیادوں کو ہلایا اور توحید کی طرف لوگوں کو کھینچ کر لائے. دیکھیے کیا کہتے ہیں, زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کبھی, زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کبھی, آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام. روشن اگر اس ضو سے ظلمت کردار نہ ہو, خود مسلمان سے پوشیدہ ہے مسلمان کا مقام, اے میر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے, قل ہو اللہ کے شمشیر سے خالی ہے نیام, آہ اس راز سے واقف نہ ملا نہ فقیہ, آہ اس راز سے واقف نہ ملا نہ فقیہ, وحدت افکار کے وحدت کردار ہے خام. قوم کیا چیز ہے, قوموں کی امامت کیا ہے, اسے کیا سمجھے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام. بہترین بات کہتے ہیں کہ اس زمانے میں توحید پاورفل تھا, لیکن آج لوگ ایک فلسفہ سمجھے ہوئے ہیں, ہے نا, فلسفہ بیکار کی بحثیں کرتے ہیں. توحید اپنی طاقت پر نہیں ہے. اگر توحید کی بنیاد بنا کر تم نے اپنے کردار کو پاک نہیں کیا, توحید کو روشن اگر اس روشن اگر اس ضو سے ظلمت کردار نہ ہو, تمہارے اندر کیریکٹرز میں جو اندھیری ہے, تم توحید کو لے کر اسے مشہور کراؤ, اسے پاک کرو, منور کراؤ, ہے نا. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ خود مسلمان سے پوشیدہ ہے مسلمان کا مقام. مسلمان کیا بلا ہے, ایمان کیا بلا ہے, خود مسلمان نہیں جانتے. کیوں؟ قل ہو اللہ کے شمشیر سے خالی ہے نیام. ان کا جو نیام ہے, جہاں تلوار رکھتے ہیں, وہ نیام میں قل ہو اللہ کا تلوار نہیں ہے. قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, یعنی اخلاص توحید سے تمہارے نیام خالی ہے, کہاں سے جیتو گے؟ آہ اس راز سے واقف نہ ملا نہ فقیہ. ایسی راز کی بات ہے, اسے دنیا کے اکثر لوگ نہیں سمجھتے. یہ جو ملا, جو ان کے زمانے میں جو ملا ہیں, وہ ایسی باتیں نہیں کرتے. وہ تو مسائل میں اٹکے ہوئے ہیں, ایک طرف فقیہ ہے, وہ دوسرے مسائل میں اٹکے ہوئے ہیں. وہ یہ جو بنیاد ہے دین کی توحید, اس تعلق سے گفتگو نہیں کر رہے ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں وحدت افکار کے وحدت کردار ہے خام. یعنی اگر آپ کے پاس اچھے کردار ہیں, بہترین آپ کے کیریکٹرز ہیں, تو آپ کے تھاٹس ایک جگہ جمع ہوں گے, آپ کے اوپینینز جڑیں گے. اگر آپ کے کیریکٹرز ٹھیک نہیں ہیں تو آپ کے اوپینین نہیں درست ہوں گے, یا پھر آپ کی اوپینین ایک ہو تو آپ کے کیریکٹرز اس کے مطابق بنیں گے. یہ دونوں ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں, آپ کے تھاٹس اور آپ کے کیریکٹرز, آپ کی سوچ اور آپ کے کردار, یہ دونوں کو مل کر چلنا ہے نا. یہ ایک دوسرے کے لیے را مٹیریل ہیں, اسے آدمی ٹھیک سے استعمال کرے تو ہی ٹھیک ڈھنگ سے عمارت بن سکتی ہے. کتنی بہترین بات ہے دیکھیے. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں, اس کے بعد کیا کہتے ہیں, قوم کیا چیز ہے, قوموں کی امامت کیا ہے نا. قوم کیا چیز ہے, مسلمان کتنی بڑی مسلمان قوم ہے. ہاں, اب لوگ مسجدوں میں 2 رکعت کی جو نماز پڑھاتے ہیں, امام نماز پڑھا کے چلے جاتا ہے, امام سے قوم کو کوئی تعلق نہیں. امام نے صرف نماز پڑھایا. قوم کو روح پھونکنے کا کام امام کا ہے, قوم کو بیدار کرنے کا کام امام کا ہے. امام کا کام صرف 2 رکعت نماز پڑھا کے جانا نہیں ہے. امام قوموں کو زندہ کرتا ہے اپنے خطبوں کے ذریعے سے, اپنی نماز کے ذریعے سے, اپنی بات چیت کے ذریعے سے, اپنے علم کے ذریعے سے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں کتنی صحیح بات بتائی دیکھیے, اتنی بڑی مسجدیں ہیں, مسجداں کیا ہیں, قبر نما ہے, قبرستان نما ہے. قبرستان میں آپ جاتے ہیں بس کوئی پوچھتا نہیں, ویسا ہی معاملہ مسجدوں میں روم پھونکنے والے ہونی چاہیے. کتنی بہترین بات ہے دیکھیے. ایک جگہ ہسپانیہ کی تعریف کرتے ہیں, اسپین گئے تھے, ساری دنیا گھومے تھے, لیکن افسوس کہ حج نہیں کر پائے, افسوس کہ مدینہ نہیں کر پائے. جانے کا انہیں مکمل ارادہ تھا, بیمار ہوتے ہیں اور وفات پا جاتے ہیں. جبکہ پورا انگلینڈ گھوم چکے ہیں, اس طرف ویتنام تک گئے ہیں, بہت ساری دنیا گھومے. جب اسپین پہنچے تو اسپین کے اس زمین میں انہوں نے بہترین اشعار کہے. دیکھیے بہترین بات کیا کہتے ہیں, ہسپانیہ تو خون مسلمان کا امین ہے, مانند حرم پاک ہے تو میری نظر میں. ہسپانیہ یعنی اسپین. اسپین کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اسپین تو ہم مسلمانوں کے خون کا تو حفاظت کرنے والا ہے نا. تیری زمین کیسی زمین ہے, یہاں پر ہم نے کیا نہیں کیا, کیسی حکومت نہیں کی. ہسپانیہ تو خون مسلمان کا امین ہے, مانند حرم پاک ہے میری نظر میں. یعنی تیرا معاملہ تو ایسا ہے جیسے میں حرم کو دیکھتا ہوں ویسا میں تجھے دیکھتا ہوں. تجھے جب دیکھتا ہوں میری پوری تاریخ مجھے یاد آتی ہے, 800 سال کی مجھے تاریخ یاد آتی ہے. کتنے ہماری حکومتیں تھیں, کتنے ہمارے لوگ تھے یہاں پر, کیسے ہم نے بستی کو بنایا تھا. مانند حرم پاک ہے تو میری نظر میں, پوشیدہ خاموش اذانیں ہیں تیری باد سحر میں. جب بھی تیری آواز سنتا ہوں میں, ہوائیں, تو مجھے دور سے اذائیں سنائی دیتی ہیں. تیری ہواؤں میں دور سے مجھے اذائیں سنائی دیتی ہیں. پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشان ہیں. تیری جو مٹی ہے اسے ہٹا کر ہم دیکھیں گے تو یہاں پر سجدوں کے نشان ہیں. ہم لوگوں نے یہاں پر سجدے کی, کوئی ایسی زمین نہیں ہسپانیہ میں جہاں ہم نے سجدے نہیں کی ہوں. پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشان ہیں, ہے نا.
اور اس کے بعد کہا روشن ستاروں کی طرح ان کی سنانیں، یعنی ان کی تلواریں ایسی تھیں کہ آسمان میں جو ستارے چمکتے ہیں ویسے ان کی تلواریں چمکا کرتی تھیں، ویسے ان کی تلواریں چمکا. خیمے تھے جن کے تیرے کوہ و کمر میں. یہ لوگ جب بھی جہاد کے میدان میں جاتے پہاڑوں کے دامنوں میں خیمے ڈال کر لڑا کرتے تھے. خیمے تھے جن کی تیری کوہ و کمر میں. اور اس کے بعد کہتے ہیں تیرے حسینوں کو ضرورت ہے پھر حنا کی، باقی ہے وہ رنگ میرے خون جگر میں. پھر کہتے ہیں کہ تیرے حسینوں کو، یعنی ہسپانیہ کیونکہ یورپین کنٹریز ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں کی جو عورتیں ہیں انہیں پھر حنا کی ضرورت ہے، مہندیوں کی ضرورت ہے، پھر مہندیوں کی ضرورت. باقی ہے رنگ میرے خونی جگر میں، یعنی ان کے ہاتھوں کو مہندی ڈالنے کے لیے وہ طاقت میرے خونی جگر میں ہے، میں خون سے ان کے ہاتھوں میں مہندی ڈال سکتا ہوں. یعنی معنی اشارہ یہ کہ ہم واپس آ سکتے ہیں، واپس ہمارے اندر وہ طاقت ہے، وہ دم ہے، وہ خون ہمارے اندر ہم رکھتے ہیں. دیکھیے کتنا زبردست جوش و ولولے کی بات ہے. آدمی پڑھے تو اس کے جو ہے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. اور بھی اشعار ہیں سناؤں گا تو سمجھ میں نہیں آئیں گے آپ، اس لیے میں وہی چیزیں سن کے آپ کے سامنے لا رہا ہوں جو آپ سمجھ سکتے ہیں. اور دوسری جگہ جب یہ واپس آئے انگلستان جانے سے پہلے ان کا کانسیپٹ ہندوستان سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ ان کا ترانہ تھا. لیکن جب انگلستان سے واپس آئے اپنے آخری زمانے میں کہا کہ نہیں ہم مسلمان صرف ہندوستان کے تھوڑی ہیں. کہا چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. دنیا کی بت گدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، دنیا کی بت گدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا. ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا. تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے، تلوار کہتے ہیں، تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں. خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا. مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی، مغرب یعنی ویسٹرن ورلڈ، وہاں کی وادیاں، وہاں کے ویلیز میں گونجی اذاں ہماری. وہاں کے لوگوں نے اذان سن سن کر اپنے کانوں کو سند کر لیا، اتنی اذائیں ہم نے دی ہیں وہاں. مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. جب ہم اترنا شروع کر دے کوئی روک نہیں سکتا تھا، ہم اتنا زبردست ہم اترا کرتے تھے، ہے نا. اس کے بعد کہتے ہیں اے گلستان اندلس وہ دن بھی ہے یاد تجھ کو. اندلس کو دیکھ یعنی اسپین کو دیکھ کر کہتے ہیں اے گلستان اندلس وہ دن بھی یاد تجھ کو، یاد ہے تجھ کو تھا تیری ڈالیوں میں آشیاں جب ہمارا. یعنی اے اندلس تیری بستیاں، تجھے معلوم ہے کہ یہاں کے درختوں میں ایک زمانے میں ہمارے گھر ہوا کرتے تھے، یہاں کے باغیچوں میں، یہاں کے باغوں میں ہمارے ایوانے، ہمارے پیلسز ہوا کرتے ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو. تھا تیری دریا افسانہ خواں ہمارا. یعنی یہ جو دجلہ ہے عراق کے اندر جو ندی ہے اسے دیکھ کر کہتے ہیں کہ ایسی ندی ہے تو بھی جانتی ہے ہم کو، ہے نا. یہ جو ندیاں ہیں ایک زمانے تک ہماری تعریف کیا کرتی تھی. اے ارض پاک تیری حرمت میں کٹ مرے ہم، اے ارض پاک تیری حرمت میں کٹ مرے ہم. تیری خون تیری رگوں میں رواں ہے اب تک رواں ہمارا. یعنی عرض یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی زمین کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اس مکہ، اس حرم کے لیے ہم کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں، اور ایک کعبے کے رگوں میں آج تک ہمارا خون ہے. سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، جس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا. یعنی اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے لیڈر کون ہے؟ سالار جنگ ہمارا میر حجاز اپنا. ہمارا جو سالار جنگ، ہمارا جو کمانڈر ان چیف، ہم جس جنرل کو مانتے ہیں وہ کون ہے؟ میر حجاز، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو ہوتا کیا ہے؟ اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا. جب یہ نام آ جائے تو ہمارے دلوں کو ٹھنڈک ملتی ہے. اقبال کا ترانہ بانگ درا ہے گویا، ہوتا ہے زیادہ پیما پھر کارواں ہمارا. یعنی یہ جو میری بات ہے اے قوم والو سن لو، یہ بانگ درا ہے. بانگ درا کہتے ہیں اگر کوئی قافلہ کہیں اترتا ہے اور جب وہ نکلتا ہے تو قافلہ نکلنے سے پہلے ایک سور پھونکا جاتا ہے. مانا ہے کہ اب قافلہ نکلنے والا ہے، اب ہم کو نکلنا ہے یہاں سے. تو کہتے ہیں کہ اقبال کا یہ جو معنی، اقبال کی جو باتیں ہیں، یہ جو کلام ہے، یہ گویا کہ میرے طرف سے آخری آپ کے لیے ایک اعلان ہے. بیدار ہو جاؤ، اٹھ جاؤ. یہ ہیں ہماری تاریخ ہے. ہم جو ہے کسی ایک زمین سے ہمارا تعلق نہیں، ساری دنیا ہماری ہے. ساری دنیا کی ہر وادی ہمیں جانتی ہے، ہر دریا ہمیں جانتی ہے، ہر پہاڑ ہمیں جانتا ہے. ہم نے کہاں نہیں اذان نہیں سنائی، کہاں نہیں ہم نے سجدے کی. اللہ اکبر. تو ان کی جو عزیز دوستو شعر و شاعری میں وہ دم، وہ خون ہے جسے ہم آپ کو جاننا چاہیے. ہم اردو نہیں جانتے تو ان سے بہت دور ہیں. اب ترجمہ کریں گے تو کیا مزہ آئے گا. اب جائیں اردو سیکھیں اور اس کلام کو پڑھیں، بہترین کلام کو پڑھیں تو آپ کو مزہ ملے گا اور اقبال کو آپ صحیح ڈھنگ سے سمجھ سکیں گے.
بس اسی سے اپنی بات ختم کرتا ہوں. ہم نے جو بھی کہا جو بھی سنا اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.